بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون جو 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں اس میں سے کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے۔ کون ایمان والے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ان ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر فرمایا، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے اور بھی صفات ذکر فرمائی کہ وہ لغو کاموں سے بچنے والے ہیں۔ تقریباً 6 صفات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی۔ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے فلاح کا لفظ استعمال فرمایا۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اردو زبان کے اندر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ذہن کے اندر آتا ہے کامیابی، لیکن قرآن پاک اور احادیث اور زبان عرب میں فلاح کا لفظ جہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ جتنی وسعت عربی زبان کے اندر ہے دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، چنانچہ اردو کے الفاظ اس کا ترجمہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ سے کیا جائے تو شاید ادا نہ ہو سکے۔ فلاح کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان دنیا اور آخرت کی زندگی کے ہر مرحلے میں مکمل کامیابی حاصل کر لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو جتنے مرحلے پیش آ رہے ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ کامیاب ہو جائے، یہ فلاح کا مفہوم ہے، یعنی دونوں جہان کی زندگی کی مکمل کامیابی اس کو مل جائے، یہ فلاح کا مفہوم ہے۔ اب یہ فلاح کیسے ملے گی؟ آپ اذان سنتے ہیں، اذان کے اندر مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ وہ کامیابی کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ انسان نماز کی طرف آئے۔ فلاح جو ملے گی وہ چند صفات کے اختیار کرنے سے ملیں گی، جن میں بنیادی صفت نماز کی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انسان اور ایمان والا نماز پڑھ لے، بلکہ نماز کے اندر یہاں پر جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر خشوع کا مطالبہ کیا گیا کہ انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور جہاں مطالبہ کیا گیا ہے وہ نماز کا اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال کیا کہ انسان نماز کو قائم کرے۔ نماز پڑھنا
نماز قائم کرنا، نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا، ان سب کے اندر فرق ہے۔ نماز پڑھنا، جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جماعت کا کبھی اہتمام ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی وقت پر پڑھ لی، کبھی قضا ہو گئی، کبھی کسی طریقے سے پڑھ لی، گویا سر کے اوپر ایک بوجھ ہے اس کو اتار دیا، ایک مسئلہ ہے اس کو ہم نے نپٹا دیا۔ اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر جو حکم دیا گیا انسان نماز کو قائم کرے، قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ قرآن و احادیث کے اندر نماز کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی جن آداب و مستحبات اور سنتوں کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے تو اس کو اقامت کہتے ہیں، کہ نماز کو قائم کرنا۔ اور پھر اس کی پوری تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کتابوں کے اندر بیان کی، اور فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر مدون کیا اور ایک ایک جزیے کو پورے مرتب کیا کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے گا، کس حالت کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اولے دن سے یہ طریقہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی نماز کا طریقہ تم مجھ سے سیکھو۔ اسی طریقے سے آپ کو بے شمار صحابہ کرام کے احادیث کے اندر مل جائے گا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور دیگر صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے براہ راست نماز سیکھی ہے، وہ نماز وہ صحابہ کرام کو پڑھ کے دکھلاتے ہیں، یعنی اپنے بعد والوں کو پڑھ کے دکھلاتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی نماز کو سیکھنے اور سکھانے کا مکمل اہتمام تھا، اور آج ہماری زندگی کے اندر اس کا کتنا اہتمام ہے ہر آدمی بخوبی جانتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سرپرست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ مسجد میں آنے لگے، اور لوگوں کو نماز پڑھنا دیکھا، پڑھتے دیکھا، اور اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ کچھ تسبیحات سیکھ لی، کچھ قرآن پاک سیکھ لیا، اور بس بچپن میں جو نماز سیکھ لی اسی طریقے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ نماز کے اندر کہاں غلطی ہو رہی ہے، نماز صحیح ہو رہی نہیں صحیح ہو رہی، سنت کے مطابق ادا ہو رہی نہیں ہو رہی، کبھی اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم نماز کو جا کر مکمل طریقے سے سیکھیں۔ اس کے سیکھنے کی ضرورت ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ زندگی کے سارے مسائل سیکھتے ہیں، لیکن نماز سیکھنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیزیں، بس پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بس نماز یوں ہی پڑھ رہے ہیں، ایک گویا کہ ہماری زندگی کی روٹین ہے۔ جو نماز کے جاننے والے کیسے پڑھنا چاہیے، وہ جب دوسروں کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، نماز میں غلطی کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے مسجد کے اندر، اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز میں فحش غلطی کرتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز پڑھتے، چپل اٹھاتے، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نماز ہو گئی۔ کبھی سیکھنے اور یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کہ ہم نے غلطی کی تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے دنیا میں بنیاد کی حیثیت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات کا تذکرہ فرمایا، ان میں سب سے پہلے یہ ذکر فرمایا، یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان یہ تو بنیاد ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے پہلے ذکر کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ جو نماز کے اوپر، نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ قرآن پاک جہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اس کے بعد کیا صفات ذکر فرمائے متقین کی؟ پہلا بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور پھر ایک دو صفات کا اور تذکرہ کا فرمانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایمان کے بعد
نماز کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے اہم چیز ایمان والوں کی زندگی میں نماز ہے، اس لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات کو لکھا ہے کہ مجھے درس و تدریس کرتے ہوئے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے 60 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنا؟ نصف صدی سے زیادہ کا زمانہ، تقریباً 60 سال کا زمانہ گزر گیا، اور آج بھی مجھے نماز کے اندر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر مجھے فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز اس طریقے سے ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوئی۔ آگے انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ میں بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ان کی غلط ہو رہی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ان کو سیکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ لوگ زندگی پر نماز پڑھتے لیکن ان کو کیا مسئلہ ہے کہ کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان والے کی زندگی میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ دنیا کے کسی چیز کی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر ایمان والا ہر اعتبار سے پریشان ہے، اس کو ہر اعتبار سے پریشان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے بھی، اور اس کے لیے مستقل تدبیریں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ کیسے حل ہو جائے۔ تدبیریں جو کی جا رہی ہیں وہ تدبیریں اپنی جگہ پر درست ہیں، وہ کرنی چاہیے، لیکن ہماری جو بنیادی تدبیر ہے ہم اس سے آج غافل ہیں۔ نماز سے اس سے ہمارے اندر غفلت ہے۔ اس کی اہمیت کتنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر پہلے امیر المؤمنین ہیں۔ ان کے دور کے اندر بے شمار فتوحات ہوئیں، ملکوں کے اندر حکومتیں قائم ہوئیں، بہت سارے ممالک ان کے خلافت کے اندر داخل ہوئے، اور جب ممالک فتح کیے گئے تو پھر ان ملکوں کے اندر عہدیداران کو بھیجا گیا، گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور پھر اس کے اوپر حاکم بنا کر بھیجے گئے۔ جیسے ملک ہوتا ہے، صوبہ ہوتا ہے، ضلع ہوتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی تقسیم کار کے لیے ہر جگہ کے لیے حکام بنا کر بھیجا، کہیں نیچے درجے کے حکام، کہیں اوپر درجے کے حکام۔ تو وہ امیر المؤمنین تھے اور سارے حکام کی نگرانی کرتے تھے، اور ان کو خط لکھ کر متوجہ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے خط لکھا، اور خط کے اندر صرف 2 سطر لکھی، صرف 2 سطر کا ایک جملہ لکھا۔ کیا لکھا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے پاس جتنے کام ہیں ان تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اور نماز پر محافظت کرے گا وہ دیگر امور کو اور اچھے طریقے سے پورا کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ دیگر چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ یہ خط انہوں نے کس کو لکھا؟ کسی عام آدمی کو نہیں لکھا، بلکہ اپنے حکما کو لکھا، اپنے گورنر کو لکھا، ایسے لوگوں کو لکھا جن کو اپنے بارے میں گمان ہو سکتا تھا کہ ہمارے اوپر پوری رعایا کی ذمہ داری ہے، پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہمارا دین کا کام کوئی آگے پیچھے ہو جائے، نماز آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اپنے آپ کو زیادہ مشغول تصور کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں متوجہ کیا کہ تم حاکم ہو اپنی جگہ پر، تم گورنر ہو اپنی جگہ پر، لیکن تمہارے گورنری اور حاکمیت کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں سے اہم کام یہ ہے کہ ہم پہلے نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کریں، جیسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے۔ آج یہ چیز لوگوں کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے کہ اگر وہ کسی دینی کام کے اندر لگ گئے تو پھر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اس وقت دینی کام کے اندر مشغول ہیں، اس کے کرتے ہوئے ہماری جماعت اگر چھوٹ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے، گھر پر نماز پڑھ لیں گے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر لگ گئے، مدرسے کے اندر لگ گئے، یا کسی دوسرے کام کے اندر، دینی کام کے اندر، رفاہی کام کے اندر لگ گئے تو پھر نماز آگے پیچھے ہوتی ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم دین ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا نماز اگر آگے پیچھے ہو گئی تو ہم پھر سے نماز پڑھ لیں گے، گھر کے اندر نماز پڑھ لیں گے یا بعد میں جماعت کر لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا کہ سارے کاموں سے اہم کام نماز ہے، اور اسی کے اوپر فلاح ہمیں ملے گی۔
تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو صفت ارشاد فرمائی کہ کامیاب مومن وہ ہے جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھنے والے ہیں، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ خشوع خضوع کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے بولا جاتا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔ کس کو خشوع خضوع کہتے ہیں؟ دو لفظ ہے، ایک خشوع اور ایک خضوع، شین اور غات کے ساتھ۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ کس چیز کا جھکنا؟ فرمایا خضوع کہتے ہیں کہ انسان اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر جھکا دے۔ پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر جھکا دے۔ وہ کیسے جھکائے گا؟ وہ جھکانے کا طریقہ وہی ہے کہ نماز کا جو ظاہری طریقہ بیان کیا گیا ہے، نماز کا جو ظاہری طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے کے ساتھ۔ ظاہری طریقے سے مراد کیا ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک جانا چاہیے، ہم ہاتھ کو جب باندھیں قیام کے اندر تو ہمارا ہاتھ کیسے بندھا ہوا ہونا چاہیے، ہم کھڑے ہوں قیام میں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے، ہمارا چہرہ کتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے، رکوع میں جائیں تو کیسے ہو، سجدے میں جائیں تو کیسے ہو، جلسہ میں بیٹھے تو کیسے ہوں۔ یہ ساری جو ظاہری احوال ہے اس کو خضوع کہتے ہیں کہ انسان خضوع کے ساتھ، اور اس کی پوری تفصیل کتابوں کے اندر ایک ایک جزیے کے بارے میں پوری بحث فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ کوئی جزیہ آپ کو نماز کے بارے میں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ نہ لکھا ہو کہ نماز کے اندر ہمیں کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب اس چیز کو اختیار ہم کریں گے تو خضوع ہماری نماز کے اندر آئے گا، اور یہ خضوع خشوع کے حاصل کرنے کا زینہ ہے۔ خضوع کہتے ہیں کہ ظاہر بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اور خشوع کہتے ہیں دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ یعنی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اب یہ جو اس کی تفصیل لکھی ہے، اس تفصیل سے ہمیں یہ بھی جواب مل جاتا ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دھیان نہیں لگتا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دنیا بھر کی باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ تو شیطان کا کام ہے، اس نے تو کہا ہے کہ میں نماز کے اندر تم کو دنیا بھر کی باتیں یاد دلاؤں گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے اس کا جواب یہاں پر موجود ہے کہ جب یعنی خشوع کا معنی آپ نے سنا کہ جب یعنی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کب ہوگا؟ جب ہمیں خضوع حاصل ہوگا۔ یعنی نماز کے ظاہر کو ہم سنت کے مطابق بنائیں گے۔ جب ظاہر کو سنت کے مطابق بنائیں گے تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ آج دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو سنت کے مطابق نہیں بنایا۔ کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی نگاہیں نماز کے اندر ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، نماز کے اندر چوری کر رہا ہے، آگے کے لوگوں کی حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں، کسی کی جو ہے تو ٹھڈی بالکل سینے سے لگی ہوئی، یوں چہرے کو ایسے لٹکا دیا۔ طریقہ کیا ہے معلوم نہیں، کوئی ہاتھ باندھے تو لٹکا ہوا ہے، کسی کا اوپر ہے کسی کا نیچے ہے، نماز میں کھجا رہے ہیں، حرکت کر رہے، داڑھی ہلا رہے، کپڑا ہلا رہے، ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا۔ کہاں سے دھیان لگے گا جب ہم نے اس کو کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے حاصل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ، یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اس کی تدبیر صحابہ کرام نے پیش کی کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھلاؤں؟ اور فقہا نے اس کی ایک ایک جزیات کو مرتب کیا ہے۔ سب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا کی دیگر چیزوں کو سیکھتے ہیں ویسے ہی نماز کو ایک ضرورت سمجھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ نماز ہماری بنیادی ضرورت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اس کے اندر ہے۔ ہم اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز سے دور ہے،
90% سے زیادہ طبقہ وہ جو نماز سے ادھر ابھی مسجد بھری ہوئی ہے۔ عصر کے اندر اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر مسجد کی جمعے کے اندر محلے کی تمام مسجدیں بھر جاتی ہیں، اوپر نیچے سب بھر گیا۔ پھر وہی عصر میں چلے جائیے، دیگر نمازوں میں چلے جائیے، مسجد کا اندرونی حصہ بھرا یا باہر ایک آدھ صف لگ گئی، اور نمازی اور لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ کی نماز فرض تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے میں ایک ہی دن مسجد بلایا تھا۔ حی علی الفلاح کا جو آواز دی جاتی ہے وہ صرف جمعہ کے وقت دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہم اللہ کے دربار سے دور بھاگیں، گاہے گاہے اس کے اندر جمعہ اور عیدین کے موقع سے حاضری دیں اور رحمت کی امید روزانہ رکھیں، بلکہ یہ روزانہ رکھ کے رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ اولین ذریعہ ہر چیز کے حاصل کرنے کا نماز ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں نماز کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ اب تک ہم نے جو نماز پڑھی، اب آگے اب اس کو سیکھ کر پڑھیں گے، اور جو لوگ نماز کی جن کی یعنی چھوٹی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، وہ یہ ارادہ کرے کہ آگے کی زندگی کے اندر ہماری پوری زندگی نماز کے ساتھ گزرے گی اور جماعت کی نماز کے ساتھ گزرے گی۔ گھروں میں مستورات سے جماعت کا نماز کا اہتمام کرائیں گے، اپنی نسلوں کی پرورش اس اعتبار سے کریں گے، وہ مسجد کے پابند بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔